السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج ایک اور کار صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اجمان میں نائب امام بھی ہیں یہ، اور ان کو میں نے 2015 میں یہاں پہ الحمدللہ بلایا تھا۔ یہ میرے کزن اماموں کے بیٹے بھی ہیں۔ 2015 میں نے ان کو بلایا تھا دبئی میں، قرآن کے ہوم ٹیوشن کے لیے، عربی کے ہوم ٹیوشن کے لیے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں، بچوں کو قرآن مجید ابھی بھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج ان سے بات کرتے ہیں کیسے ان کو نائب امامت یہاں پہ ملی ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس بھی ہے، بائک رائڈر بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ طلباء میں، وہ اس میں بھی کام کرتے تھے۔ تو بات کرتے ہیں ان سے، پوچھتے ہیں کیسے وہ نائب امام یہاں پہ لگے ہیں، اور اب یہاں پہ نائب امامت کیسے ملے گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمد للہ، اللہ کا احسان کر ہے۔ صاحب اب ان کو بتاؤ نائب امام کیسے لگے تھے، آپ یہاں پہ آ کے ہوم ٹیوشن پڑھایا، کیسے آپ کا سسٹم چلا؟ جی وہ ایسا ہے کہ 2015 میں بھائی نے میرا ویزا لیا تھا، تو 2015 میں آ کے میں نے ٹیوشن وغیرہ پڑھانا سٹارٹ کی یہاں پہ، اور الحمد للہ محنت بھی کی تھی۔ تو ٹیوشن وغیرہ 1 ماہ 1.5 ماہ میں میرے 3-4 ہزار درہم تک پہنچ گئے تھے الحمد للہ، اور اچھا خاصا چلتا رہا۔ تو بیچ میں کرونا آ گیا۔ کرونا کے دوران پھر مجھے نائب امامت، کرونا سے پہلے میں نے 3-4 جگہوں میں نائب امامت کے لیے جا کے ٹیسٹ دیا تھا اوقاف میں، تو مجھے نائب امامت مل گئی تھی۔ تو اس طرح سے میں نائب امام بھی رہا بدیل، تو اب ٹیسٹ وغیرہ۔ اب کیسے ٹیسٹ جو ہے نا نائب امام کے دے سکتے ہیں؟ کیا اب سسٹم اب یہ ہے ہے کہ ان کا؟ میری آلریڈی انٹری ہے اوقاف میں، مجھے امید ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں وہ سلیکٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ باقی ائمہ اور جو امام جامع ہیں نا یہاں پہ ہوتے ہیں، ہر 10-15 مساجد کے نا ایک بڑا امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی مسجد کا امام ہوتا ہے، لیکن ان کے انڈر میں نا 10-15 مسجدیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں پہ امام جامع۔ تو سوری، امام جامع جو ہے نا ان سے میرے تعلقات وغیرہ ہیں 4-5 جگہوں پہ، میں نے کیونکہ امامت کی ہوئی ہے، تو میں ان سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آئی ڈی وغیرہ میری بن رہی ہے، آئی ڈی وغیرہ بن جائے اور بینک اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے نا، تو میں امام جامع جو ہیں ان سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مسجد مل جائے گی کسی کہیں اور پہ بھی۔ امام سے بات ہوئی آپ کی؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے امامت کے لیے اگر کوئی نیا بندہ اپلائی کرے تو کیسے کرے؟ کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں فی الحال میں نے کسی سے بات نہیں کی، کیونکہ میں ابھی آئی ڈی وغیرہ بنوا رہا ہوں، تو اس کے بعد جیسے ہی میری آئی ڈی وغیرہ بن کے آتی ہے تو میں جتنے بھی امام ہیں واقف کار، جن کی جگہوں پہ میں آلریڈی امامت کرا چکا ہوں، ان سے بھی بات کروں گا، اور جو ائمہ جامع ہیں، امام جامع جو ہیں ان سے بھی انشاءاللہ بات کروں گا، تب جا کے تفصیل پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ تو کرونا کے دوران ٹیوشن وغیرہ کافی کم ہو گئے تھے، کیونکہ سیفٹی میئرزمنٹ تھے۔ تو میرے پاس بائک لائسنس تھا، تو 2 ماہ کے لیے میں طلبات میں بھی جوائن کی میں نے، ام القوین میں، تو 2 ماہ وہاں پہ رہا۔ اس کے بعد پھر میں پاکستان واپس چلا گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے کافی سارے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جاتے ہیں جو یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آن لائن قرآن کریم کی ٹیوشنز آپ سے پڑھتے ہیں۔ تو کرونا کے بعد میں ابھی 2 سال بعد واپس یو ای میں آیا ہوں، تو یہ 2 سال میں پاکستان میں یہی میرا کام تھا، میں آن لائن ٹیوشنز پڑھاتا تھا۔ میرے پاس جرمنی اور لنڈن کے اور امریکہ سے اور استنبول سے یہاں میرے پاس ٹیوشن تھے، تو آن لائن میں ان کو پڑھاتا رہا قرآن کریم، اب بھی پڑھا رہا ہوں یہاں پہ بھی الحمدللہ، تو اچھا خاصا۔ کتنے کے پڑھا رہے تھے آپ؟ میں پاکستان میں میرے پاس ٹیوشن تھے تقریباً 1.5 لاکھ تک مجھے وہ ہو جاتا تھا، 500-600، ماشاء اللہ۔ 500 400 500 600 ایسے مختلف، کبھی زیادہ کبھی کم ایسے ہو جاتے تھے، ڈالر 500 ڈالر، $600، $400 اس طرح سے۔ ابھی بھی الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، میرے پاس 3 ٹیوشن باقی رہ گئے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ مجھے مل جاتا ہے، ان کا $300 مل جاتا ہے، جو پاکستان میں الحمدللہ 1 لاکھ سے اوپر ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بہت سارے ساتھی مجھے میسج کرتے ہیں، کر صاحب ہم آن لائن یہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیوشن کیسے ملیں گے؟ ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی پہلے یہاں پہ آنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم پمفلیٹ بنوا کے گھروں میں ڈالتے ہیں، بلڈنگ کے نیچے رکھتے ہیں، ہمیں ہوم ٹیوشن ملتے ہیں نا، جب ہوم ٹیوشن ملتے ہیں ہمیں، ان کو پھر اگر ہم کہتے ہیں آن لائن کے لیے نا، وہ پھر مان جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سامنے بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہیں تھوڑا سا، تو مطمئن ہوتے ہیں ہم سے، تو اس طرح آن لائن ٹیوشن آسانی سے ملتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں الحمدللہ، پڑھا سکتے ہیں۔ کرونا میں جتنے بھی حفاظ کرام یہاں پہ تھے الحمدللہ ساروں نے مطلب جو ہے پاکستان چلے گئے تھے، انڈیا میں چلے گئے تھے جو بھی ہیں، تو وہ آن لائن بیٹھ کے پڑھاتے تھے الحمدللہ، اچھی خاصی آمدنی ان کے پاس آ جاتی تھی وہاں پہ بیٹھ کے، تو اس طرح جو ہے نا ہوم ٹیوشن آن لائن ملتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک اور انڈین قاری صاحب آئے تھے، وہ واپس چلے گئے انڈیا میں، تو الحمدللہ ان کے پاس بھی ایک ٹیوشن لگا تھا 300 درہم کا،
تو 300-400 درहम का 300 درहम का ट्यूशन और भी लगना था, तो उसके बाद वो चले गए यहाँ पे। तो जो पहला ट्यूशन था 300 درहम का, वो माशाल्लाह अभी इंडिया में बैठ के वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर ये भी बोला था उनको, हम 2-3 ट्यूशन और भी देंगे। अभी पता नहीं, शायद तो हो सकता है उनके पास 2-3 और ट्यूशन भी आगे हों, या नहीं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 100 जो है ना ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 300 درहम का। आप लोगों से ये गुजारिश है, जो भी साथी यहाँ पे आए तो ये सोच कर आए कि हमने मेहनत करनी है होम ट्यूशन के लिए, और भरपूर मेहनत करनी है, और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आएँ और बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, या अरबी के ट्यूशन भी आप अच्छे खासे पढ़ा सकते हैं अगर आपको अरबी वगैरह आती है। मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, ट्यूशन बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे जब शुरू में आया था 2015 में, तो भाई ने मुझे तरीका एक बार बताया था कि ऐसे ऐसे पेपर डालने हैं, मैं फिर रुका ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मैंने पेपर डाले। फिर उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया था, अभी उनकी दाढ़ी वगैरह भी नहीं थी, यानी काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने कुरान करीम हिफज़ कर लिया हुआ था। तो मैंने उनको भी बुला लिया था, और वो भी हम दोनों भाई मिल के पेपर वगैरह डालते थे। और हत्ता कि हम और बाकी कारी साहब जो होते थे, कार साहबान जो न्यू आते थे यहाँ पे, हम उनकी फिर हेल्प कर देते थे। हमारे पास इतने ट्यूशन होते कि टाइम भी नहीं रहता था, कोरोना से पहले 2015 17 18 में। तो बात ये है कि मेहनत करनी मेहनत पड़ती है यहाँ करनी पे। पड़ती है। लोग यहाँ पे आके डर जाते हैं, पता नहीं क्यों काम नहीं करते, या एसी यहाँ पे आके, क्योंकि हर रूम में यहाँ पे एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो जब वो एसी में बैठ के देख लेते हैं ना एक बार, फिर वो उनको बाहर निकलना मतलब दिल ही नहीं करता कि जाके मेहनत की जाए। तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ऑनलाइन भी बन जाती हैं ट्यूशन। मैं यहाँ पे बच्चों को अरबिक भी पढ़ाता रहा हूँ, स्कूल अरबिक 12वीं क्लास तक। तो इस तरह से मेहनत करने से सब कुछ होता है, ऐसे रूम पे आके बैठ जाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना, और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, ताकि मेरी हौसला अफजाई सके और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।